حکومت نے بلدیاتی نظام کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر حکومت پنجاب نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ بلدیاتی چیئرمینوں کا عدلیہ 58,000 نمائندوں کو بحال کرنے پر شکریہ ادا۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد چیئرمین ضلع کونسل جنگ بابر علی خان سیال نے چارج سنبھال لیا۔ بابر سیال یونین کونسل کے چیئرمینوں کی بڑی تعداد کے ساتھ دفتر پہنچے۔ اس موقع پر بابر علی خان سیال کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی سے عوامی مسائل کم ہوں گے اور تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد ہی ضلع کونسل کا اجلاس بلائیں گے۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں اور سپریم کورٹ نے آج الحمدللہ ہمارا جو بحالی کا آرڈر تھا اس پہ امپلیمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم نوازی کی اور یہ جو بلدیاتی اداروں پہ شب خون مارا گیا تھا یہ آج بحال ہو گئے ہیں۔ بلدیاتی نظام کی بحالی پر ٹوبے میں نون لیگ کے منتخب ضلعی چیئرپرسن فوزیہ خالد ورائچ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین ضلع کونسل عرفان احمد سپرا، MNA خالد ورائچ، اپوزیشن لیڈر میونسپل کمیٹی ٹوبہ عمر فاروق باجوہ، رضوان اظہر ناز، ندیم مانگٹ اور راجہ جاوید سمیت ضلع کونسل کے عملہ موجود تھا۔ فوزیہ خالد ورائچ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 58,000 نمائندوں کو بحال کر دیا۔ جہاں ترقیاتی کاموں کا رابطہ منقطع ہوا تھا وہاں سے شروع کریں گے۔ میں بے حد مشکور ہوں عدلیہ کی۔ ہم نے اگر جنگ لڑی ہے تو عدلیہ نے بھی ہمیں پورا انصاف دیا ہے، اور میرے خیال میں جس ملک میں انصاف ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہے، اور یہ رحمت ہی ہے کہ جو ہم منتخب نمائندے جن کو 58,000 نمائندوں کو جن کو بغیر کسی وجہ کے گھروں کو بھجوا دیا گیا تھا، تو آج عدلیہ کی فتح ہے اور پاکستان کی عوام کی فتح۔ چنیوٹ میں بلدیاتی چیئرمینوں نے دفاتر کا چارج سنبھال لیا۔ چیئرمین بلدیہ مہر خالد ارائیں اور وائس چیئرمین بلدیہ حاجی زاہد کا دفتر پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ بحالی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ چیئرمین بلدیہ چنیوٹ اور وائس چیئرمین بلدیہ حاجی محمد زاہد نے اپنے دفتر میں پہلے روز ہی سائل کی شکایات کو سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں، پہلے ہی شہر مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو فیصلہ ہوا ہے ہم اس پر عمل درآمد کروانا پڑے گا گورنمنٹ کو، اور شہر میں صفائی کا نظام بہت ناقص ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت بیزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ شہر میں صفائی، سٹریٹ لائٹ اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو بڑے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ عملے کا کوآپریشن ذرا بھی نہیں ہے، وہ ویلنگ ہی نہیں ہے اس بارے میں، اسی لیے آج سپریم کورٹ کے چیف صاحب نے سخت انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، انکوائری کمیٹی کے پتہ کیا جائے کہ کون ان اداروں کی بحالی میں رکاوٹ ہے، اور جو اقدام اب چیف صاحب لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ادارے پوری طرح بحال ہوں گے، فنکشنل ہوں گے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ تاحال احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے تذ بذب کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن کا عملہ باضابطہ طور پر اختیارات کی منتقلی کے فیصلے کے حوالے سے انتظار میں ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی گوجرا میں نون لیگی چیئرمین اور PTI MPA آمنے سامنے۔ MPA بلال اصغر وڑائچ کے حامیوں نے لیگی چیئرمین کو دفتر سے نکال دیا۔ چیئرمین میاں محمد اسلام نے میونسپل کمیٹی کے گیٹ پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیاتی اداروں کی بحالی پر گوجرا میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی میونسپل کمیٹی آمد ہوئی۔ PTI رہنما بلال اصغر وڑائچ کے حامیوں نے چیئرمین کو زبردستی دفتر سے نکال دیا۔ چیئرمین میاں اسلام کا کہنا تھا کہ PTI یا MPA نے میونسپل کمیٹی میں اپنا دفتر بنا رکھا ہے۔ پنجاب کے کسی بھی بلدیہ میں کسی بھی وزیر یا MPA کا دفتر نہیں ہے۔ ہم چارج لینے کے لیے آج میونسپل کمیٹی گوجرا میں ہمیں حاضر ہوا تو میرے دفتر کو بھی وائس چیئرمین کے دفتر کو باقاعدہ تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے عملے سے کہا کہ بھی ہمارے تالے کھولو، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں مانی۔ MPA صاحب اور اس کے گن مین انہوں نے میرے ساتھ گنڈا گردی کی، مجھے مکے بھی مارے گئے اور بولٹ مار کر ہمیں دھکے دیے گئے۔ پھر ہم نے یہ چھوٹا سا کمرہ علیحدہ تھا اس میں بیٹھے تھے، پھر اس کے گن مین پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے نکلو چیئرمین صاحب نکلو۔ دوسری جانب MPA بلال اصغر وڑائچ کا کہنا ہے کہ حکومتی نمائندہ ہوں، چیئرمین ضلعی و تحصیل انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ اس کشیدگی میں نون لیگی MNA خالد جاوید وڑائچ ملوث ہیں۔ میونسپل کمیٹی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میٹنگ جاری تھی کہ چیئرمین نے آ کر زبردستی دفتر کا چارج سنبھالنے کی کوشش کی۔ انتظامیہ کی جانب سے چیئرمین کو دفتر فراہم کیا گیا ہے، وہاں بیٹھیں اور اپنے کام کریں۔ میرا اس سے کنسرن بالکل نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج انہوں نے بالکل گنڈا گردی کی ہے۔ ہماری ادھر TMA میں ڈیولپمنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، یہ جو ڈسٹرکٹ پیکج وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس حوالے سے میٹنگ چل رہی تھی،
تو ادھر وائس چیئرمین ہے ملک ناظم، ان کے کوئی 2 گاڑیوں پہ گنڈے آئے ہیں، ان کے بیٹے آئے ہیں، آ کے گالیاں انہوں نے نکالنی شروع کر دی ہیں اور کہ جی ٹی ایم اے خالی کر دیں. حالانکہ ٹی ایم اے پبلک کا ادارہ ہے، کوئی ٹی ایم اے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہر گوجرا تحصیل گوجرا کے یہ کیونکہ ادھر عوامی مسائل حل ہوتے ہیں، ہر بندے نے ادھر آنا ہے، یہ کسی کی کوئی الاٹ شدہ نہیں. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی مداخلت کے بعد دھرنا کل تک ملتوی کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل چیئرمین اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں. کیمرہ مین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا. مانچسٹر شہر کو بیماریوں نے گھیر لیا. کرونا ڈینگی کے بعد روبیلا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. تحصیل سمندری میں 4 بچے رپورٹ ہو گئے. عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے. فیصلہ آباد میں کرونا ڈینگی کے بعد روبیلا وائرس نے بھی حملہ کر دیا. سمندری سے 4 مریض بچے رپورٹ ہو گئے. ان متاثرہ بچوں میں زین العابدین، سیمی، مومن اور ایان شامل ہیں. متاثرہ بچے سمندری کی یونین کونسل 108 اور 114 کے رہائشی ہیں. سی ای او ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریض بچوں کے گھر اور علاقے میں سرویلنس کی گئی ہے. یہ ایک نیشن وائڈ کیمپین ایم آر کیچ اپ کیمپین کے نام سے چل رہی ہے، جس میں ہماری تقریباً 10,000 کے قریب لوگ اس میں انوالو ہیں، اور سارے جو ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہوں گے، ڈسٹرکٹ مانیٹرز ہیں، WHO کی ٹیمز ہیں، ہمارے فرسٹ لیول سپروائزرز ہیں، سیکنڈ لیول سپروائزرز ہیں اور ٹیمیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ روبیلا خسرہ کی طرح کا جرمنی وائرس ہے. 15 نومبر سے خسرہ اور روبیلا کی ویکسین لگانے جا رہے ہیں. 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے 33 لاکھ بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی. بیسیکلی میزلز ایک بچوں میں وائرل ڈیزیز ہے، اور روبیلا بیسیکلی اس کو جرمن میزلز کہتے ہیں. میزلز سے ملتے جلتے اس میں بھی سمٹمز ہوتے ہیں، باڈی ریشز ڈیولپ ہوتے ہیں، ریڈنس جنرل جو ریش ہوتی ہے سارے جسم پہ ہو سکتی ہے. اس میں ہم اچھا ویکسینیشن کوریج حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کمیونٹی جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ بھی 100% سیف ہوں گی. سی ای او ہیلتھ کا مزید کہنا ہے کہ روبیلا مرض سے متعلق علاج کی تمام سہولیات ہسپتالوں میں موجود ہیں. روبیلا وائرس نے 4 مریض بچے شکار کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصلہ آباد. فیصلہ آباد اور جھنگ میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا. مزید 14 کیس رپورٹ ہسپتال منتقل. متاثرہ مریضوں کی تعداد 158 ہو گئی. شہریوں کا فوری طور پر مچھر مار سپرے کرنے کا مطالبہ کر دیا. انتظامیہ کسی بڑے نقصان کی منتظر دکھائی دیتی ہے. اہل علاقہ کی دہائی. فیصلہ آباد میں ڈینگی مچھر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران 9 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی. ان متاثرہ مریضوں میں عرفان، صدام حسین، اصغر علی، محمد سلمان، محمد ارشد، امتیاز، سعد حبیب، ریحانہ اور اشرف شامل ہیں. متاثرہ مریض الائٹ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اس طرح رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 114 تک پہنچ چکی ہے. ان میں 84 الائٹ ہسپتال اور 30 DHQ ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ڈینگی مچھر. رواں سال 2 انسانی زندگیاں بھی نگل چکے ہیں. جنگ میں ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد ڈینگی کا شکار. ڈینگی مچھر کا شکار بننے والے مزید 5 افراد کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق زیر علاج افراد کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. رواں سال 44 افراد ڈینگی مچھر کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ زیر علاج مریضوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. موزور مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی. چنوٹ میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی نے احتجاجی ریلی نکالی. ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کی. حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف جھوٹوں کی حکومت ہے. عمران خان کہتے تھے جب مہنگائی ہو تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے. تو آج ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان چور ہے. ملک میں بےروزگاری عام ہو چکی، لوگ فاقوں پر مجبور آ گئے. روز گھی، چینی، آٹا اور دالوں، DAP کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہاں تک کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. دوائیوں کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، روٹی کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. کاشتکار جو ہے وہ مرا پڑا ہے. آج 7200 کی DAP ہو گئی ہے اور آگے گندم کی بجائی کا سیزن آ رہا ہے. ملیں ابھی تک نہیں چل رہی. اور کم آمدن طبقے کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. کم آمدن والوں کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کی حکمت عملی بنائی جائے گی. ذرائع کے مطابق مہنگائی کم کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کم آمدن طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے پر غور انتخابی اصلاحات سے متعلق امور پر بھی مشاورت کی گئی. ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر. ذاتی استعمال کے کمرشل جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس میں
کمی کے لیے اقدامات شروع، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے 50% اضافہ واپس لینے کے لیے سمری حکومت کو بھجوا دی۔ ٹیکس میں اضافے پر تاجر برادری نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے ٹیکس میں کمی کی سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی۔ رواں مالی سال کے آغاز پر ذاتی استعمال کی کمرشل جائیدادوں کے ٹیکس میں 63% اضافہ کیا گیا تھا، جس پر ٹیکس گزاروں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز احمد سعید کا کہنا ہے کہ حکومت رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس کو یکساں کرنا چاہتی ہے۔ ٹیکس کے فرق کو کم کرنے کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ٹیکس گزاروں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی ہے۔ اس مالی سال کے آغاز میں ایک نوٹیفکیشن آیا تھا جس کے تحت سیلف کمرشل پراپرٹیز کے اوپر 66% کے قریب اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ رینٹڈ اور سیلف پراپرٹیز کے جو گیپ ہے ٹیکسیشن کا، برڈن کا، اس کو کم سے کم کیا جائے۔ 2013-14 میں یہ گیپ 110 تھا، پھر ہم نے 15 کیا، اور اب کوشش کی ہے 1/3 کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سیلف اور رینٹڈ پراپرٹی کے ٹیکس لائبلٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایکسائز حکام کے مطابق وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد پراپرٹی ٹیکس میں کمی لائی جائے گی۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ سٹی ٹریفک پولیس نے 8 گھنٹوں میں 169 افراد سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیا۔ چند گھنٹوں میں 156 افراد پاس اور 13 فیل ہو گئے۔ یہ مقبول اس حوالے سے رپورٹ کریں۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں بے قاعدگیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے 8 گھنٹوں میں 169 افراد سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لے لیا۔ چند گھنٹوں میں سینکڑوں ٹیسٹ لیے جانے پر لائسنس اجراء کی شفافیت مشکوک ہو گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب نے لائسنس اجراء کا سلسلہ مشکوک ہونے کا نوٹس لے لیا۔ ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک پنجاب نے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد سے وضاحت طلب کر لی۔ ایس ایس پی نے احکامات بھجواتے ہوئے کہا 169 افراد کے لگاتار ٹیسٹ لیے جانے میں 25 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد آج اس کی تحریری وضاحت پیش کریں۔ 25 گھنٹوں کا کام 8 گھنٹوں میں مکمل کرنا نہ صرف سنگین بے ضابطگی اور مبینہ طور پر بے قاعدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ کورونا کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت فیصل آباد متحرک ہو گیا۔ اب دیہی آبادی کے مکینوں کو بھی کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ محکمہ صحت نے این جی او کی جانب سے فراہم کی گئی 5 گاڑیوں کا افتتاح کر دیا۔ گاڑیاں تحصیلوں کو روانہ کرتی ہیں۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے این جی او کی جانب سے فراہم کردہ 5 گاڑیوں کا افتتاح کرتے ہوئے تحصیلوں کے لیے مختص کر دی گئی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا کا کہنا ہے کہ ہینڈ آرگنائزیشن پاکستان کے مشہور ہیں، جنہوں نے گاڑیاں فراہم کی۔ ایسے دیہی علاقے جہاں ابھی کورونا ویکسین نہیں لگی، یہ ٹیمیں ان علاقوں میں جا کر ویکسینیشن کریں گی۔ سی ای او ہیلتھ کا مزید کہنا ہے کہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک ٹیمیں فیلڈ میں رہیں گی۔ اس اقدام سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا سکے گی۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ویلفیئر گرانٹس تقسیم کی تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر انصر مجید نیازی، صوبائی وزیر خالد احمد کاسترو اور سیکرٹری لیبر پنجاب لیاقت علی چٹھا نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں اویس علی۔ تقسیم برائے ویلفیئر گرانٹس کی تقریب میں صوبائی وزیر انصر مجید خان نیازی، صوبائی وزیر کالونیز خیال احمد کاسترو اور سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو کا کہنا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو بے روزگاری بہت تھی، بند فیکٹریاں چلائی ہیں، مزدوروں کے روزگار کے لیے اقدامات اٹھائے۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے فیصل آباد کی انڈسٹری 80% بند تھی، مزدور کے پاس روزگار نہیں تھا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، اللہ نے کرم کیا، ہمارے وزیر اعظم نے کوشش کی تو ہماری بند انڈسٹری چلی، بلکہ بند انڈسٹری چلنے کے ساتھ انہوں نے اتنی نئی انڈسٹری لگائی۔ صوبائی وزیر انصر مجید خان نیازی کا کہنا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ادارے مینوئل خطوں پر چل رہے ہیں۔ ایک افسر ایک فائل لے کر سارا دن گھومتا رہتا ہے، سسٹم کو فائلوں سے نکال کر آن لائن کر رہے ہیں۔ فیصل آباد ورکر ویلفیئر فنڈ بڑا چیلنج تھا، پرائم منسٹر کو بتایا ہماری لیبر غریب نہیں، حکومتوں نے بنایا ہے۔ جتنے ہمارے محکمے پنجاب کے تقریباً 80 سے 90% شاید اس سے بھی زیادہ سارے کے سارے مینول کھاتوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ کیوں چل رہے ہیں؟ سب سے بڑا تو سوال یہ ہے کہ وہ چل کیوں رہے ہیں؟ کہ ایک افسر جو ہے وہ ایک فائل لے کے سارا دن گزار دیتے ہیں۔ اگر وہ کمپیوٹر کے اوپر ساری فائلیں ہوں تو وہ جو ایک فائل کے اوپر ایک دن میں کام کرتا ہے وہ ایک دن میں 100 فائلوں کا کام کر سکتا ہے، اگر آٹومیٹ ڈپارٹمنٹس آپ کے ہوں۔
तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वजीर अंसर मजीद खान ने मेहनत कशों के बच्चों में तलीमी वज़ाइफ बेवाओं में माहाना ग्रांट और डेस्क ग्रांट्स के चेक्स तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सेक्रेटरी लेबर पंजाब लियाकत अली चट्ठा का एक रोज़ा दौरा पर फैसलाबाद पहुंच गए। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का दौरा किया। लेबर नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवा दी। सेक्रेटरी लेबर पंजाब लियाकत अली चट्ठा ने फैसलाबाद का दौरा किया। सेक्रेटरी लेबर वर्कर वेलफेयर स्कूल मिल्ला टाउन भी गए। सेक्रेटरी ने तलबा से मुलाकात की और सहूलियात के बारे में पूछा, जिसके बाद मजदूर नुमाइंदों से भी मुलाकात की। CT41 से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी लेबर का कहना है कि सनतकारों से मुलाकात कर रहे हैं, कम से कम वेजेस देने को यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसी तरह जो हमारे वर्कर वेलफेयर के स्कूल हैं या हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी मैं सर्विस डिलीवरी देख रहा हूँ कि वो किस तरह मजदूरों के ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मेरे नोटिस में ये चीज़ आई है कि बहुत सारे लोगों को डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिले। वो हमने एक प्लान बनाया है कि 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हर डिज़र्विंग जो लोग हैं उनके में हम 8 अरब के करीब जो अमाउंट है वो हम उनके डिस्पर्स कर रहे हैं। भट्ठा मजदूर और चाइल्ड लेबर के हवाले से लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि भट्ठा मजदूरों के लिए कानून ला रहे हैं, जिससे चाइल्ड लेबर और भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून पास किया जाएगा। इस पर स्पेशल फोकस करके काम किया जाएगा। भट्टा मजदूरों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनी हैं, जिनका DC हेड होता है और हमारा डायरेक्टर लेबर उसका सेक्रेटरी होता है। इनको भी मैंने भी लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी लेटर लिखा है कि हर महीने में अपनी एक मीटिंग करें ताकि भट्टे के जो मजदूर हैं और जो चाइल्ड लेबर है इसके ऊपर स्पेशली फोकस अपनी जगह पे इंशाल्लाह रहे। सेक्रेटरी लेबर की जानिब से वर्कर वेलफेयर स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। समुद्री के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ADP स्कीम के तहत समुद्री में ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए जाएंगे। समुद्री ट्रॉमा सेंटर तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। महकमा बिल्डिंग वे की जानिब से नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। आपको बताते चले, इस हवाले से समुद्री के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ADP स्कीम के तहत समुद्री में ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी कर दिए जाएंगे। समुद्री ट्रॉमा सेंटर तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। महकमा बिल्डिंग वे की जानिब से नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। फैसलाबाद से DO सेकेंडरी एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी का बड़ा एजाज। नातिया कलाम की कुलियात शाया करने पर कौमी सीरत एवार्ड अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में होने वाले तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एवार्ड हासिल किया। DO सेकेंडरी एजुकेशन ने गालिब के अशार के 5 नातिया मजमूआ जात को कुलियात की सूरत में शाया किया। उनके शेरी मजमूए में 481 नातिया कलाम शामिल हैं। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, DO एलिमेंट्री इरशाद रुहेल ने मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी को सीरत अवार्ड जीतने पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद दी। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद, मोहम्मद नासिर, मियाँ इशफाक अख्तर भट्ट ने भी ताहिर सिद्दीकी को मुबारकबाद दी। नात गो शायर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी नातिया कलाम के 17 किताबें लिख चुके हैं। उन्हें साल 2014 में भी एजाज हुजूरी के नाम से लिखी गई किताब पर सीरत अवार्ड मिल चुका है। फैसलाबाद अखुवत फाउंडेशन की जानिब से चेक तकसीम करने की तकरीब का इनाकाद किया गया। बगैर सूद के 200 जरूरतमंद खानदानों में 1 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हाशिर अहसन की इस रिपोर्ट में। 2002 में 10,000 रुपए से एक गरीब फैमिली की मदद करने वाली तंजीम अब अखुवत फाउंडेशन कहलाती है। अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को हाल ही में एशियन नोबल अवार्ड मिल चुका है। अखुवत अब तक 30,000 से ज्यादा खानदानों को रोजगार फराहम करने का जरिया बन चुकी है। ये सिलसिला 2002 से शुरू है और अल्लाह की रहमत से आज तक दिन बर दिन तरक्की कर रहा है और अल्लाह ताला की रहमत से आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर साहब को एशियन नोबल इनाम मिला है, वर्ल्ड इनाम के लिए उनका नाम मुंतखब हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो भी इस इनाम से सरफराज। चेक तकसीम करने की तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद शफीक, डॉक्टर यासीन रंधावा, चौधरी तलत महमूद, चौधरी इस्लाम व दीगर शरीक हुए। शुरका का कहना था कि अखुवत को एशियन नोबल अवार्ड मिला, जो इस बात को साबित करता है कि अखुवत कामयाबी से अपना काम ऐसे तरीके से सरअंजाम दे रही है। अखुवत किसी को इसका गुर्बत का एहसास नहीं होने देती। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अखुवत से कर्जा लेकर अपना कारोबार शुरू किया था। आज वही लोग कामयाब होकर दूसरों को कर्जा दे रहे हैं।
ہیں۔ آج 1 کروڑ روپے جو ہے جی وہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ اخوت کا یہ کام جو ہے آج 2 پروگرام ہیں ہمارے، ایک میڈیکل کالج میں ہے 2 بجے اور ایک یہ پروگرام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، ہر ہفتے میں 1-2 مہینے میں 4 5 6 8 10 تک وہ ہماری یہ تقسیمات ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اللہ کے فضل سے بہترین طریقے سے چلتا رہے گا۔ اخوت کی جانب سے طالب علموں کو بھی خصوصی قرضہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم احسن طریقے سے جاری رکھیں اور کل کو پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ خاشر حسن، فیصل آباد۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ٹاکرا فیصل آبادی پاکستان اور انڈیا کے تگڑے مقابلے کو دیکھنے کے لیے پرجوش شہریوں کی بڑی تعداد قومی ٹیم کی ٹی شرٹس خریدنے لگی۔ شہریوں کی بڑی تعداد پاکستان اور انڈیا کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے قومی ٹیم کی ٹی شرٹس خریدنے میں مصروف ہے، جس کے باعث دکانوں میں ٹی شرٹس کم پڑ گئی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ٹی شرٹ کے آرڈر کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جیت ہماری ہوگی، پوری قوم کی دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کے متعلق بڑی پیش گوئی۔ پنجاب کے میدانی وسطی علاقوں میں جمعے سے اتوار کے دوران گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ جمعے کو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے ممکنہ اثرات کا خطرہ ہے۔ آندھی اور بارش کے باعث فصلوں کی کٹائی والے علاقے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر شیخ اور صدر بورڈ آف مینجمنٹ ٹیپٹا انجینئر عاصم منیر کی شرکت۔ کانفرنس میں نعت کلام اور سیرت طیبہ بیان کی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں صدر انسٹیٹیوٹ ایڈوائزری کمیٹی احمد حسن اور پرنسپل ڈاکٹر سید افتخار حسین شاہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ سابق پرنسپل انجینئر محمد علی، محمد ہاشم، علی انوار، محسن نیاز اور مظہر عباس، کاشف شہباز، طاہر شہزاد، زاہد کسانہ، ابرار واحد، محمد عبید، سلیم باری اور شاہد حفیظ سمیت اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ ایسی محافل میں حاضری بھی خوش قسمتی سے کم ملتی ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں جیل ریفارم کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ سمیت کرونا ویکسینیشن اور دیگر معاملات کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے پر غور کیا گیا۔ جیل ریفارم کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں صدر ایوان صنعت و تجارت عاطف منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دے دی گئی، جس کی بدولت قیدیوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی کورونا ویکسینیشن سمیت دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر کا کہنا تھا کہ درجنوں قیدی محض جرمانوں کے باعث قید کاٹ رہے ہیں۔ کمیٹی ممبران ان کی رہائی کے لیے فنڈز میں تعاون کرے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چنوٹ میں اجلاس۔ ضلعی صدر ایفکا عاصم اقبال گجر نے صدارت کی۔ بلدیاتی ملازمین محکمہ صحت کے ملازمین کو 25% الاؤنس نہ ملنے اور سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سرپرست اعلیٰ سید نور الحسن، چیئرمین ایفکا ظفر اقبال جٹ اور سینئر نائب صدر طارق، نائب صدر التضا حیدر، ایڈیشنل سیکرٹری محمد بلال اور سینئر نائب صدر محمد سلیم، محمد رضوان اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سمیع اور مہر ایمان اللہ، علی عثمان اور محمد اشرف موجود تھے۔ اجلاس میں بلدیات کے ملازمین، محکمہ صحت کے درجہ چہار ملازمین کو 25% الاؤنس نہ ملنے اور سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔